اللہ جس انسان سے راضی ہوتا ہے اس کی زبان پر یہ آیت جاری فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آیت زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ بھائیوں اور بہنوں، یوں تو اللہ کے ہر ذکر میں اللہ کی رحمت اور برکت شامل حال ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چند ایسے اذکار اور ایسی آیتیں، ایسی صورتیں بھی بتلائی ہیں کہ جن کی فضیلت اور اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس بیان میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کہ جس کا بہت زیادہ بلند و برتر مقام ہے۔ اس کے مقام و مرتبہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس آیت کو صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے 1000 آیات تلاوت کرنے کے برابر اجر و ثواب انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ آیت اللہ اسی انسان کی زبان پر جاری فرماتا ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنا خاص اور مقرب بندہ بنانا چاہتا ہے، اور پھر اس آیت کے جاری ہونے کے سبب وہ انسان اللہ کا معزز اور محترم اور مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں اور اس کی ہر بات میں اللہ کی بات شامل ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایسے انسان کی زبان سے نکلی ہر بات کو پورا کرنے کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی خود لے لیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم میں سے آج ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا مقدر شاندار ہو، اس کا نصیب چمکدار ہو اور اس کی قسمت چاند جیسی روشن اور سورج جیسی تابناک ہو۔ جس کام میں ہاتھ ڈالے ترقی ہی ترقی ہو، جس کو چاہے اپنا بنا لے، جس سے چاہے جو چاہے اسے مل جائے۔ یقیناً ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ عزت دار ہو، مالدار ہو، مخلوق پر اس کا دبدبہ ہو، تمام لوگ اس کا احترام کریں، اسے عزت دیں، اہمیت دیں، اس کی ہاں میں سب کی ہاں اور اس کی نہ میں سب کی نہ ہو۔ اور یقیناً یہ سب کچھ پانا ہر انسان کی خواہش ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی بلا شبہ یہ سب کچھ دینے پر قادر ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر اللہ اپنے پیدا کردہ بندوں کی خواہشات پوری نہ کرنا چاہتا ہو تو ہمیں ایسے بابرکت اور قیمتی لمحات سے کبھی نہ نوازتا کہ جن میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتیں، اور ایسے الفاظ اور ایسی تسبیحات بھی اللہ ہمیں کبھی نہ سکھاتا کہ جس کے ذریعے سے مانگی گئی دعائیں اللہ کے دربار میں فوری قبولیت کا شرف پاتی ہیں۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر پیش کی گئی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایسے بابرکت ماہ و ایام عطا فرمائے ہیں کہ مانگ بندے جتنا مانگنے کی تیری ہمت ہے، اور پھر میں تجھے تیری خواہشات سے بھی بڑھ کر عطا کروں گا۔ تو ناظرین، یہ مخصوص آیات کو، ذکر الہی کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ جن کو ادا کرنے سے منہ سے نکلے کسی لفظ کو اللہ سبحانہ و تعالی رد نہیں فرماتا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس آیت میں ایمان والوں کو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ذکر میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، اللہ کی حمد اور بڑائی بیان کرنا، یہ سبھی داخل ہے، اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے ایک مراد یہ ہے کہ صبح ہو یا شام ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کرو۔ یوں ہی تم خشکی میں ہو یا سمندر میں ہو، ہموار زمین پر ہو یا پہاڑوں پر ہو، تمام جگہوں پر اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کرو۔ اسی طرح تم مسافر ہو یا نہ ہو، تندرست ہو یا بیمار ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں کھڑے ہو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ عبادت میں اخلاص کے ذریعے عبادت قبول ہونے کی اور عبادت کی توفیق ملنے کی دعا کر کے اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کرو۔ گناہوں سے باز آ کر اور ان سے توبہ اور استغفار کر کے اللہ کا ذکر کرو۔ نعمت پر اللہ کا شکر کر کے اور مصیبت پر صبر کر کے اللہ کا ذکر کرو۔ اور ناظرین، آج کے اس بیان میں ایک ایسا ہی شاندار ذکر پیش کر رہا ہوں کہ اگر یہ ذکر، یہ آیت کسی انسان کی زبان پر جاری ہو جائے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری فرما کر اسے اپنی مخلوقات میں معزز اور محترم بنا دیتا ہے۔ لیکن پہلے جان لیجئے کہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کے بڑے بڑے فضائل کیا ہیں، تاکہ آپ مزید خشوع و خضوع اور جوش و خروش سے اللہ کا ذکر کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے زیادہ اس کے حق میں اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔ لوگوں نے عرض کی، کیا اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کی راہ میں جہاد بھی ذکر کے مقابلے میں زیادہ نجات کا باعث نہیں، مگر یہ کہ مجاہد اپنی تلوار سے خدا کے دشمنوں پر اس قدر وار کرے کہ تلوار ٹوٹ جائے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے بہترین اعمال نہ بتا دوں
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ستھرے اور تمہارے درجے بہت بلند کرنے والے، اور تمہارے لیے سونا چاندی خیرات کرنے سے بہتر ہوں، اور تمہارے لیے اس چیز سے بھی بہتر ہو کہ تم دشمن سے جہاد کر کے ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہیں شہید کریں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عمل اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجاہدین میں سے کون اجر و ثواب میں سب سے بڑھ کر ہے؟ ارشاد فرمایا، ان میں سے جو سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ اس نے عرض کی، روزہ رکھنے والوں میں سے کس کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والوں کا۔ پھر وہ نماز پڑھنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں، حج کرنے والوں، صدقہ دینے والوں کے بارے میں پوچھتے رہے تو رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہر بار یہی ارشاد فرماتے رہے کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرنے والے کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو حفص، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے تو سب بھلائی لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں وہ بھلائی لے گئے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا دل اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے اور اسے اپنی رضا عطا کرتا ہے۔ جبکہ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کی زبان میرے ذکر سے تر رہتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ اللہ کے ذکر کی کثرت کرتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ اسے پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ لوگ بھی ایک مرتبہ صدق دل سے کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھ دیجئے تاکہ ہمارا شمار بھی ذکر کرنے والوں میں ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور وہاں اللہ کا ذکر نہ ہو تو وہ مجلس اس کے لیے باعث افسوس ہوگی، اور اگر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس مجلس پر نازل ہوتی ہے اور فرشتے اس مجلس میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کا ذکر کرنے والوں کو مغفرت کا وعدہ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہر وقت اور ہر حال میں اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم ناظرین، احادیث میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی بہت سی دینی اور دنیاوی برکات بیان کی گئی ہیں۔ یوں ہی علماء کرام نے بھی اپنی کتابوں میں اس کی بہت سی برکات بیان کی ہیں، اور وہ تمام کی تمام برکات یہاں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن چند ایک ملاحظہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، معرفت الہی کے دروازے کھلتے ہیں۔ ذکر کرنے والے کو اللہ خود یاد فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے والی چیز ہے، بندے اور جہنم کے درمیان آڑ ہے۔ ذکر کرنے والا قیامت کے دن کی حسرت سے محفوظ ہو جاتا ہے، یہ خود بھی سعادت مند ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھنے والا بھی سعادت سے سرفراز ہوتا ہے۔ کثرت سے ذکر کرنا بدبختی سے امان ہے، اور کثرت سے ذکر کرنے والے بندے کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں افضل اور عرفہ درجہ نصیب ہوگا۔ سکینت نازل ہونے اور رحمت چھا جانے کا سبب ہے، گناہوں اور خطاؤں کو مٹاتا ہے۔ اللہ کے ذکر کی برکت سے بندے کا نفس شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ غیبت، چغلی، جھوٹ اور فحش کلامی سے اس کی زبان محفوظ رہتی ہے۔ ذکر اللہ پر مشتمل کلام بندے کے حق میں مفید ہے۔ ذکر کرنا دنیا میں، قبر میں، حشر میں ذکر کرنے والے کے لیے نور بن جاتا ہے۔ یہ دل سے غم اور حزن کو دور کر دیتا ہے، دل کے لیے فرحت اور سرور کا باعث ہے، دل کی حیات کا سبب ہے، دل اور بدن کو مضبوط کرتا ہے، چہرے اور دل کو منور کرتا ہے، دل اور روح کی غذا ہے، دلوں کا زنگ دور کرتا ہے، دلوں کی سختی ختم کرتا ہے، بیمار دلوں کے لیے شفا کا باعث ہے۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ میں ذکر کرنے والا زندہ کی طرح ہے، جبکہ ذکر نہ کرنے والا مردہ کی طرح ہے۔ ذکر آسان اور افضل عبادت ہے۔ ذکر کرنے سے اللہ رب العزت کی اطاعت پر مدد ملتی ہے، مشکلات آسان ہوتی ہیں اور تنگیاں دور ہوتی ہیں۔ فرشتے ذکر کرنے والے کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے سامنے ذکر کرنے والوں کے ذریعے مباحات فرماتا ہے۔
کثرت سے ذکر کرنے والا منافق نہیں ہو سکتا اور بندوں کے دل سے مخلوق کا خوف ختم کر دیتا ہے۔ ذکر شکر کی بنیاد ہے اور ذکر کرنا وسیع رزق ملنے کا سبب ہے۔ ذکر میں مشغول رہنے والا مانگنے والوں سے زیادہ اللہ کی عطا پاتا ہے۔ کثرت سے ذکر کرنا فلاح اور کامیابی کا سبب ہے۔ ہمیشہ ذکر کرنے والا جنت میں داخل ہوگا اور ذکر کے حلقے دنیا میں جنت کے باغات ہیں۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے کہ جس کو ایک مرتبہ پڑھنے سے 1000 آیات پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ایک ایسی ہدایت ہے جو انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو درست کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے، اور قرآن کی ہر آیت میں حکمت ہے، برکت ہے، لیکن بعض آیات کو خاص فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 ایک ایسی ہی آیت ہے جس کی تلاوت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ یہ آیت اللہ کی صفات اور اس کی قدرت کا بیان کرتی ہے اور اس کی تلاوت کرنے والے کو ایک عظیم ثواب کا حقدار بناتی ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بعض اہم صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت یہ ہے: هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، یعنی وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ناظرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 4 اہم صفات کا ذکر ہے۔ اول یعنی اللہ تعالیٰ پہلے ہے، یعنی اللہ کا کوئی آغاز نہیں۔ آخر یعنی اللہ کا کوئی اختتام نہیں، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ظاہر یعنی اللہ کی قدرت اور صفات ہر جگہ نظر آتی ہیں۔ باطن مطلب اللہ کی ہستی کا ہر پہلو اس کی عظمت کے لحاظ سے پوشیدہ ہے اور اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ ناظرین، یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اللہ کی صفات بے شمار ہیں اور انسانوں کی عقل ان کی حقیقت کو مکمل طور پر سمجھنے سے قاصر ہے۔ اور سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کی فضیلت پر ایک حدیث وارد ہوئی ہے جو کہ اس آیت کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کرتا ہے وہ 1000 آیات پڑھنے کے برابر ہوتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ سورۃ الحدید کی اس آیت کی تلاوت کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ 1000 آیات پڑھنے کا ثواب انسان کو اس ایک آیت کی تلاوت پر مل جاتا ہے، جو اس کی عظمت، اس کی تلاوت کی اہمیت کو ثابت کرتا ہے۔ اس حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 کو ایک خاص فضیلت عطا فرمائی ہے اور اس آیت کی تلاوت 1000 آیات کے برابر قرار دی ہے، یعنی اس کا ثواب اتنا عظیم ہے کہ اسے ہزاروں آیات کی تلاوت سے بھی زیادہ سمجھا جا سکتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ کے ذکر کی اہمیت اور اس کی صفات کو جاننا انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ کی صفات کا ذکر انسان کو اس کے مالک کی عظمت، اس کی بے پایہ قدرت اور اس کی مکمل حکمت سے آگاہ کرتا ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 میں اللہ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں سے ہر ایک صفات انسان کے دل کو سکون اور راحت عطا فرماتی ہیں۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اس کے عمل میں برکت آتی ہے۔ اس ایک آیت کی تلاوت کا ثواب 1000 آیات کے برابر ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کی ہر آیت میں ایک خاص نور، ایک خاص برکت ہے، اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ذکر اللہ کی انتہائی اہمیت ہے۔ ذکر اللہ انسان کے دل کو سکون عطا کرتا ہے اور اللہ کی صفات پر ایمان لانے سے انسان کی زندگی میں سکون، محبت اور ہدایت آتی ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے اس حدیث کی مختلف تشریحات کی ہیں جن سے ہمیں ذکر اللہ کی اہمیت اور اس کے فائدوں کا علم ہوتا ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کرنے سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت اور اس کی صفات کا گہرا شعور پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ اس کی روحانیت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ ذکر اللہ کرنے سے انسان کے تمام اعمال میں برکت آتی ہے۔ اس آیت کی تلاوت سے انسان کے نیک اعمال کا شمار بڑھتا جاتا ہے اور اس کی زندگی میں سکون اور کامیابی آتی ہے۔ ذکر اللہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور دل کی صفائی ہوتی ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 کی تلاوت سے انسان کا دل اللہ کی صفات میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی صفات پر ایمان لانا
انسان کے ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ یہ آیت اللہ کی اس قدر عظمت کو اجاگر کرتی ہے کہ انسان خود کو اللہ کی رضا کے لیے پوری طرح سے جھکانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا لیتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 کی تلاوت 1000 آیات کے برابر ہے، اور اس کی تلاوت کرنے والے کو عظیم ثواب ملتا ہے۔ اگر اس آیت کو چلتے پھرتے بار بار پڑھا جائے اور اپنے ورد وظیفے میں شامل کر لیا جائے تو دنیا جہان کی نعمتیں اور برکتیں انسان کو حاصل ہونے لگتی ہیں۔ قرآن کا اصول ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس انسان کا ذکر کرتا ہے۔ انسان جب مجلس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں انسان کا ذکر کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے تو اللہ اس انسان کی تعریف بیان فرماتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ اصول مسلمہ ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 میں انسان جب اللہ کی صفات بیان کرتا ہے تو کیونکہ اس آیت کا اجر 1000 گنا دیا جاتا ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کا ورد کرنے والے کی صفات 1000 گنا یا اس سے بھی زیادہ بیان فرماتا ہے۔ لہٰذا ایسا انسان ہر دل عزیز، محترم اور معزز اور اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کی ہر بات اللہ کی بات ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ایسے انسان کی زبان سے نکلے الفاظ فوری بارگاہ الہی میں قبولیت کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور فرمایا گیا ہے کہ اس آیت کا ورد وہی لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ اس آیت کا ورد کرنے کے لیے خود منتخب کرتا ہے۔ کوئی بد اخلاق، کوئی بد اخلاص، کوئی رذیل انسان اس کا ورد کرنے کی جسارت نہیں کر پاتا۔ لہٰذا جو شخص اس آیت کو اپنے ورد میں شامل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ اس سے راضی ہے اور وہ اللہ کا نیک اور مقرب بندہ بن چکا ہے۔ تبھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے اس آیت کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وہ تمام گناہ معاف فرمائے کہ جن کے سبب ہمارے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے اور جن کے سبب ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول ہوں تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔